معزز سامعین، میں آج آپ کو روحانیت ملنے کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے یہ پتہ چل جائے کہ روحانیت مل چکی ہے یا ہم روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے جناب، اللہ تعالیٰ نے جب انسان میں اپنا روح بھوکا تو سجدوں کو جو سارے فرشتے تھے ان کو کہا کہ سجدہ کریں۔ سب میں سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ سجدہ اس لیے کروایا کہ وہ روح اللہ تعالیٰ کی اپنی تھی۔ جیسے نفس پلیت پلیت کتا نتا اسا اصل پلیت نہا سے، ہم شروع سے پلیت نہیں تھے، ہم بالکل پاک تھے، روح پاک ہے، لیکن یہ جو ناسوتی دنیا میں آ کے جو ہمیں نفس ملا ہے اس سے ہم پلیت ہو گئے۔ تو روح تو اتنی پاک ہے، اور روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اس دنیا سے نہیں۔ تو روحانیت جب ملتی ہے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے، اور وہ سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا دشمن ایک تو شیطان ہے، اور دوسرا نفس امارہ۔ یہ نفس ہے، یہ انسان سے غلط کام کرواتی ہے۔ پھر انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں غلط راستے پہ ہوں، صحیح راستے پہ ہوں۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب اس پہ اللہ تعالی رحم کرتا ہے اور چن لیتا ہے، تب جا کے اس کو روحانیت ملنا شروع ہوتی ہے۔ روحانیت کا تعلق کسی، یہ سمجھ لیجئے، کسی مذہب فرقے سے نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ انسان کے جو اعمال ہے وہ اگر اچھے ہوں گے، چاہے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چن لے گا، اس کو اسلام کی طرف لے کے آئے گا، دین کی سمجھ دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس قسم کے جب راستے کسی بھی انسان پہ کھولتا ہے تو اسپرچول اویکننگ ہو جاتی ہے۔ آج ہم ڈیٹیل میں کچھ نشانیوں پہ بات کریں گے۔ تو دیکھیے جناب، سب سے بڑی نشانی، پہلی نشانی وہ یہ ہے کہ وہ جس کو روحانیت ملنے والی ہو وہ مشاہدہ کرنا شروع کرے گا۔ مشاہدہ سمجھتے ہیں آپ؟ وہ شروع کر دے گا، مشاہدہ کرے گا، اس کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے، خواب شیطانی نہیں، خواب رحمانی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خواب، مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ خواب دیکھے گا، سچے خواب دیکھے گا، مستقبل کی بات کرے گا، اپنے لیے اشارے ملیں گے، اس کو الہام ہوگا، مشاہدے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری نشانی پہ ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ عیش، عشرت، آرام، ان چیزوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی، وہ ان چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ کیونکہ جب انسان عیش عشرت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اصل اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے نفس سے لڑے گا۔ عیش، سکون، عشرت، مزہ، یہ تو نفس سے ہے نا۔ ٹیسٹ، یہ جو سینسز ہیں، ٹچ کرنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سیکس کرنا، یہ ساری چیزوں کا تعلق ہمارے سینسز سے ہے، نفس سے، اس سے ہی مزہ ملتا ہے۔ تو وہ اس چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کے قریب ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس سے گناہ ضرور ہوں گے۔ تو یہ ان چیزوں سے باز آئے گا، کہے گا نہیں۔ یہ روحانیت کی دوسری نشانی ہے، وہ خود کو دور کرے گا ان چیزوں سے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ
وہ ناسوتی سے لاہوتی بن جائے گا. یہ ٹرم ہے ناسوتی اور لاہوتی. ناسوتی مطلب اس دنیا کا بن کے رہنا، کیونکہ اس دنیا کو ناسوتی جہان کہا گیا ہے، عالم ناسوت اسی دنیا کو کہا گیا ہے. تو وہ اس دنیا میں رہنا پسند کرے گا. یہ وہ ناسوتی لوگ ہوتے ہیں. لیکن لاہوتی وہ ہوتا ہے جو لاہوت لا مکان جو ہے، جہاں پہ اللہ تعالی کا دیدار ہے، تو وہ لاہوتی بنے گا. وہ معرفت الہی کا طلبگار ہوگا، نہ کہ اس ناسوتی دنیا سے اپنا تعلق جوڑے گا. وہ تعلق ختم کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کہ وہ دنیا کو ترک کر کے گوشہ نشینی میں چلا جائے. ایسا بھی نہیں ہے. وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سارے رشتے نبھائے گا. روحانی جو بھی انسان ہوگا، جس کو بھی روحانیت ملے گی، وہ رشتوں سے دوری کبھی نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی نشانی ہے. جو آپ کو ملے اور وہ اگر رشتوں سے دور ہو رہا ہے، اپنے قریبی رشتے، ماں باپ بہن بھائی بچے، اس کے بعد کزنس ہوں گئے اور بیوی ہے، ان سب رشتوں کو جو نبھائے گا وہ روحانیت کا طلبگار ہوگا. اسی کو یہی نشانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں، حضرت سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر. وہ ایک پل کے لیے بھی غافر نہیں ہوگا. بالکل غفلت کی زندگی وہ نہیں گزارے گا. وہ اپنا وجود بیداری میں رکھے گا. کوئی بھی عمل کرے گا آنکھیں کھول کے، دل کی آنکھ، باطنی آنکھ کھول کے کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے معاملات، ایک تو اپنے رشتہ نبھا رہا ہے اور دوسرے جو معاملات ہیں اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ روحانی بندہ ہے، لیکن اس سے گڑبڑ ہو رہی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ حقیقی بیدار ہوگا، وہ غافل نہیں ہوگا. اور وہ سمجھے گا کہ اگر ایک پل کے لیے بھی غافل ہوا تو کافر بن جاؤں گا. تو یہ پانچویں نشانی. آ جاتے ہیں چھٹی نشانی پہ. چھٹی نشانی کہتے ہیں کہ اس کو دین کی اصل سمجھ بوجھ آنا شروع ہو جائے گی. دین کی سمجھ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. کتنے سال، ہزاروں سال گزر گئے، مذہب کے نام پہ لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے. یہاں تک کہ اسلام کے نام پہ بھی تلواریں چلی، فرقے بنے، فقے بنے، ایک دوسرے کو مارا کاٹا، خون کی ندیاں بہائیں. کیوں؟ کیونکہ دین سمجھ نہیں آیا. یہ سب سے بڑی بات ہے، دین کا سمجھ میں آ جانا، سسٹم کا سمجھ میں آ جانا، اور اس پورے دین کو دنیا کے سامنے اپنے کردار سے ثابت کرنا، نہ کہ تلوار سے، نہ کہ کچھ بولنے سے، نہ وائز کرنے سے، نہ خطبہ دینے سے، بلکہ اپنے کردار سے دین کو ثابت کرنا کہ یہ دین ہمارا ایسا ہے. دیکھو، کوئی سوال ہی نہیں اٹھا پائے. بولنا تو بڑا آسان ہے. اب جا کے کسی ہندو کے ساتھ بیٹھیں، عیسائی کے ساتھ بیٹھیں، یہودی کے ساتھ بیٹھیں، سکھ کے ساتھ بیٹھیں، کوئی مجوسی کے ساتھ بیٹھیں، جو بھی جتنے بھی مذاہب دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، بڑی بڑی اچھی باتیں بتائیں گے آپ کو، بڑی بڑی زبردست چیزیں بتائیں گے کہ انسانیت ہے، ہمارا مذہب انسانیت، ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ان کے پاس چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز کردار کہاں پہ ملے گا؟ اس چیز کو اپنا کے، اسی معاشرے کا حصہ بن کے، کیونکہ اس معاشرے میں ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس معاشرے کی شکل میں، اس دنیا کی شکل میں. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم دیں. تو ہم کیا دے رہے ہیں؟ دین کی سمجھ ہوگی تو ہم کچھ دے پائیں گے. تو یہ ہے روحانیت کی جو میں نے 6 نشانیاں بتائیں. یہ نشانیاں اس بندے میں پیدا ہو جائے گی. اپنے آپ پہ یہ نشانیاں پیدا کرو، خود بھی کر سکتے ہو.
اپنے اندر یہ چیزیں لے کے آؤ، خود بخود آپ کو اللہ کا کرم اور رحم فضل ہوگا اور آپ کو روحانیت مل جائے گی۔